الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کے خاص فضل اور احسان سے آج ہمیں جمعہ کی مبارک ساعتیں مل رہی ہیں، اور یہ نور علی نور اس حوالے سے ہے کہ آج کی آنے والی رات یہ انتہائی برکتوں، سعادتوں، بخششوں اور عنایات کی رات ہے۔ اس کا نام شب براءت ہے۔ اس کے دن، اس رات کے وقت اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں اور اپنی بارگاہ میں جھکنے والوں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والوں کو بخشش اور مغفرت عطا کرتا ہے، اور جنت کی خوشخبری ملتی ہے اور دوزخ سے چھٹکارے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر آخر میں چند باتیں عرض کروں گا۔ آج اپنے موضوع کے حوالے سے جو ہم ترتیب سے سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، آج آیت نمبر 215 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، آپ فرما دیں جس قدر بھی، جو بھی مال خرچ کرو، درست ہے، ما انفقتم، جو بھی خرچ کرنا چاہو، جتنا مال خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، وہ درست ہے، فللوالدین، لیکن اس میں سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں، والاقربین، اور پھر تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، والیتامى، اور یتیم ہیں، والمساکین، اور محتاج ہیں، وابن السبیل، اور مسافر ہیں، وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی نیکی کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، بس اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو آپ نے سنی، یہ آیت صدقات نافلہ کے بارے میں اللہ پاک کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ہے کہ انسان جو مال واجب نہیں، نفلی طور پر، مستحب طور پر، اپنی خوشی کے ساتھ اگر کوئی مال اللہ کے نام پر خرچ کرنا چاہے تو یہ اس کی ترتیب ہمیں بیان کی گئی ہے کہ آپ نے وہ جو صدقات نافلہ ہیں، زائد نفلی صدقے جو واجب یا فرض نہیں ہیں، ان کو اگر آپ نے خرچ کرنا ہے تو اس کی ترتیب کیا ہوگی۔ قرآن مجید کے اس آیت مبارکہ کا آغاز بڑے دلچسپ انداز سے ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ اب یہاں پر یسألونک کا سوال سے نکلا ہے، سوال کرتے ہیں، اور سوال جو ہوتا ہے، سوال پوچھنا، یہ آدھا علم کہلاتا ہے۔ السؤال نصف العلم، سوال کرنا، پوچھنا، یہ آدھا علم آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس جو مفسرین کے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا، حضرت بما حصلت ما حصلت من العلم، آپ نے یہ جو جتنا علم حاصل کیا، آپ مفسرین کے امام ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو اپنی کتاب کا خاص علم عطا کیا ہے، یہ اتنے بڑے آپ عالم بنے ہیں، یہ کیسے آپ نے حاصل کر لیا؟ بما، کون سا طریقہ ہے، کس طریقے سے آپ نے یہ علم حاصل کیا؟ قالا، انہوں نے آگے سے جواب دیا،
بلسان سعول، پوچھنے والی زبان، وقلب عقول، اور سمجھنے والے دل کے ساتھ۔ یعنی انہوں نے مفسرین کے امام ہیں اور انہوں نے اپنے علم کی بنیاد یہ بتائی کہ اگر کوئی بندہ علم حاصل کرنا چاہے تو میری طرح اس کے لیے دو راستے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سوال کرے اہل علم سے، جو جن کے پاس علم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، قرآن مجید فرماتا ہے کہ تم اہل ذکر سے، جن کے پاس یہ ذکر، یہ معلومات، یہ علم، یہ چیزیں موجود ہیں، ان سے سوال کرو۔ جب آپ اہل علم سے سوال کرتے ہیں تو سوال سے آپ کو آدھا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس جیسی عظیم الشان شخصیت جو اتنے بڑے درجہ علم کو جنہوں نے حاصل کیا، انہوں نے بھی کہا دو طریقے میں نے اختیار کیے۔ ایک یہ کہ میں سوال کرتا تھا، بلسان سعول، سوال کرنے والی زبان رکھتا ہوں، جب بھی مجھے کوئی بات پوچھنی ہو، سمجھ نہ آئے یا میں کوئی معلومات لینا چاہوں تو میں سوال کرتا رہا ہوں۔ اور پھر قلب عقول، اور دل ایسا رکھتا ہوں، میرے پاس ایسا دل ہے جو سمجھتا ہے، عقل والا، سمجھ والا۔ بات پوچھنا یہ ایک کام ہے، اور پوچھ کر بات کو سنبھال کر رکھنا، اپنے من میں اس کو جگہ دے دینا اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، یہ دوسرا کام ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے یہ جواب دیا کہ سوال سے اور سمجھ کر میں نے اتنا علم جمع کر لیا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے صحابہ کو زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے منع کر دیا گیا، صحابہ اکثر سوال کرتے، بار بار پوچھتے تھے، تو آپ کو جب منع کر دیا گیا تو صحابہ میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر ہم خاموش رہنے لگے، حضور کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور پھر کبھی کبھی دور دراز سے کوئی دیہاتی آتا تھا۔ اب دیہاتی جو ہوتا ہے وہ اتنے ادب والا نہیں ہوتا، جو شہری ہوتے ہیں ان کو آداب ہوتے ہیں مجلس کے، بیٹھنے کے، بولنے کے، اور پھر وہ حضور علیہ السلام کے قرب رکھنے والے لوگ تھے، تو ان کو حضور کی بارگاہ کا برابر ادب سکھایا گیا تھا کہ آپ اپنی آواز کو بھی حضور کی آواز سے نیچا رکھیں گے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی آواز سے بھی اونچی آواز نہیں، زیادہ سوالات سے منع کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، ادب اور انتہائی احترام۔ آپ کے صحابہ کے بیٹھنے کا ایک ادب یہ بیان کیا گیا، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے کہ جیسے ہمارا اگر سر ہلا تو ہمارے سر کے اوپر بیٹھا ہوا پرندہ اڑ جائے گا، اتنے ادب سے بیٹھتے تھے۔ تو جب آپ کسی شخصیت کے پاس، کسی عظیم ہستی کے پاس، کسی خاص درجہ علم رکھنے والے اور خاص الخاص لوگوں کے پاس بیٹھیں تو ان کے پاس بیٹھنے کا ایک خاص ادب ہے کہ وہاں پر اپنی زبانوں کو اور اپنے دل کو کنٹرول کر کے رکھیں۔ تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھتے کیونکہ منع کر دیا گیا تھا کہ زیادہ سوال نہ کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر کبھی کبھی دور دراز سے، دیہات سے، گاؤں سے، دور کے علاقوں سے دیہاتی آتے، وہ ملنے کے لیے آتے، گاؤں کے لوگ ہوتے، پینڈو لوگ ہوتے، سادے لوگ، تو وہ آ کر پھر جو دل میں ہوتا، جیسے ہوتا وہ سوال کر دیتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ سوال کرتے تو آپ جو ارشاد فرماتے، جواب دیتے، ہم بھی ان سے وہ علم لے لیتے تھے۔ صحابہ کے ہم خاموش بیٹھتے تھے، لیکن باہر سے آنے والا اگر کوئی سوال کرتا تو اس سوال سے ہم حضور علیہ السلام سے وہ باتیں سیکھ لیتے جو آنے والا پوچھتا تھا۔ قرآن مجید میں یہ ادب سکھایا گیا ہے، سوال بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ادب بھی ضروری ہے، سوال بھی اور ادب بھی۔ اب اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے جہاں آئے آپ پوچھ بیٹھے، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل ہی سوال نہ کرنا اور بالکل خاموش بیٹھے رہنا، یا بالکل کوئی دل میں بات ہو وہ بھی نہ کرنا، ایسی بھی بات نہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہو، آپ ادب کے ساتھ
اور جو آپ کے علم میں اضافہ کرنے والی ہو، جو آپ کے دین میں اضافے کا باعث ہو، جو آپ کی اصلاح کا باعث ہو، جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، وہ سوال ضرور کرنا چاہیے، لیکن خواہ مخواہ کے سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان تبد لکم تسؤکم، اگر انہیں ظاہر کر دیا جائے تمہارے لیے مشکل پیش آ جائے۔ جیسے ایک موقع مجھے یاد آ گیا، آقا علیہ السلام نے حج کی فرضیت بیان کی، کہا کہ ہر صاحب مال پر جو اس راستے کا خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حج کعبہ کی جو مال خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے لیے حج فرض ہے۔ تو جو صحابہ پاس بیٹھے تھے اس میں سے کسی ایک نے سوال کیا، حضور کیا یہ ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے جب بار بار پوچھا تو آپ نے جلال میں آ کر فرمایا کہ اگر میری زبان سے یہ نکل جاتا کہ ہر سال فرض ہے تو تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ اس لیے جتنا کہا جائے اس پر عمل کیا جائے، خواہ مخواہ کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کی یہ تعلیمات ہمیں بتا دی گئی۔ اب قرآن کا جب ہم مطالعہ کر رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ دیکھتے جائیں گے، اور آپ بھی اپنے طور پر دیکھیں کہ قرآن پاک بہت سارے سوالات کا ذکر کرتا ہے، مختلف مواقع پر پوچھے گئے سوالات۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے جو لوگوں نے حضور سے پوچھا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ یسألونک، قرآن فرماتا ہے اللہ کریم اپنے حبیب کو مخاطب کرتا ہے، ہمارے آقا کو مخاطب کرتے فرماتا ہے یسألونک، اے حبیب، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ سارے پوچھ رہے ہیں، یہ سوالات کرتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہاں سوال تو کسی ایک نے کیا ہوگا، یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سوال تو ایک ہی کسی نے کیا ہوگا، تو یہاں جواب میں اللہ نے جمع بیان کیا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو یہاں جمع کیوں لایا گیا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بعض اوقات سوال ایک بندہ کرتا ہے لیکن وہ نمائندگی سب کی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سوال جو ایک بندہ کر رہا ہے وہی سوال کئی اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ تو قرآن نے جو اللہ مالک الملک کا کلام ہے اور وہ حکیم ذات ہے، اس نے ایک بندے کے سوال سے سب کو شامل کر لیا اور ایک کامل اور اکمل جواب دیا۔ کہا یہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہے اور وہ یہ سوال کرتے ہیں۔ جمع کا صیغہ لا کر پوچھا گیا، کہا گیا کہ ماذا ينفقون، اب ان کا سوال بیان کیا گیا کہ ماذا ينفقون، کیا وہ خرچ کریں، خرچ کرنے کے بارے میں، خرچ کیا کریں، کیا خرچ کریں جی اللہ کی راہ میں۔ تو یہاں پر ایک اور بات بھی ہے، اب سوال جو ہے قرآن جو ذکر کرتا ہے وہ کیا خرچ کرنے کے بارے میں ہے، کہ کیا چیز خرچ کریں، کیا خرچ کریں، اللہ کے نام پر کیا دیں۔ تو یہاں یہ بظاہر ایک سوال ہے، سوال ایک ہے، پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کیا خرچ کریں، لیکن اس آیت مبارکہ میں دو جواب دیے جا رہے ہیں۔ سوال ہے کیا خرچ کریں، تو جواب میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیا خرچ کریں، اور ساتھ تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کن پر خرچ کریں۔ تو جن پر خرچ کرنا ہے ان کی تفصیل بھی ہے، اور کیا خرچ کرنا ہے اس کی تفصیل بھی ہے۔ تو یہاں دو سوال ہوئے، ماذا ينفقون، اور دوسرا ہے وَعَلَىٰ مَنْ يُنْفِقُونَ، کن لوگوں پر خرچ کریں۔ تو یہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ صدقات واجبہ کے بارے میں نہیں سوال نہیں ہے، یعنی جیسے زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کا جو اللہ پاک نے نصاب بیان کر دیا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا دونوں کو ملا کر اس کے پاس رقم ہو یا اس طرح مال زکوٰۃ جتنا ہوتا ہے اور وہ سال پورا اس کے پاس محفوظ رہے، سال گزرنے کے بعد سونے پر یعنی چاندی پر 2.5%، یعنی اگر آپ کے پاس 100 روپے کی چیز ہے تو 2.5 روپے زکوٰۃ ہے، 1000 ہے تو 25 ہے، اور اگر لاکھ روپے ہیں آپ کے پاس تو 2500 روپیہ آپ نے سال کے بعد اللہ کے نام پر دینا ہی دینا ہے، یہ لازمی ہے، زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اور اس کے اوپر سوال نہیں بنتا۔ یہاں جو آیت مبارکہ ہے اس آیت کے اندر اللہ کریم نے
دو سوالوں کو جمع کیا اور اس کا تفصیل سے جواب دیا، لیکن ذکر سوال ایک ہی ہے، ماذا ينفقون۔ تو اللہ پاک نے جو کامل اکمل جواب دینے والا حکیم ذات ہے، اس نے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق اور ان کی ضرورت کے مطابق سوال کو کاملاً اٹینڈ کر کے اور اسے مکمل طور پر جواب دے کر اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب اس کے اوپر ایک مثال سمجھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے، پوچھا گیا کہ کیا سمندر کے پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ کیا وہ سمندر والا پانی پاک ہے؟ سوال ایک تھا کہ سمندر کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے جواب دیا وَالطَّهُورُ مَاءَهُ الْحِلُّ مَيْتَتَهُ۔ آپ نے دو جواب دیے، کہا بھئی اس کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، آپ وضو کر سکتے ہو، ساتھ اس کی مچھلی یا اس کا مردار جو اس کی مری ہوئی چیز آپ پکڑتے ہیں سمندر میں سے اگر میتا نکلے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی چیزیں ایسی ہیں، مجھے نام تو نہیں آتا، مچھلی کی قسمیں ہیں ایسی جن کو آپ سمندر میں سے نکالتے ہیں، لیکن وہ زندہ حالت میں آپ نہیں پکڑتے، وہ مردہ حالت میں اگر آپ پکڑیں تو اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ اب سوال ایک تھا، سوال تھا کہ کیا سمندر کا پانی ہمارے لیے طہارت کا ذریعہ بنتا ہے یا نہیں، وضو کریں یا نہ کریں؟ آپ نے جواب دو دیے، پانی کا بھی جواب دیا کہ پاک ہے، اور اس کے اندر پائے جانے والے میتا، یہاں لفظی معنی ہے مردار، جو سمندر کا مردار ہے، یعنی سمندر کے اندر پائی جانے والی مچھلی کی قسمیں ساری، چاہے وہ مچھلی ہو یا اس کی کوئی قسم ہو، وہ زندہ مردہ دونوں طرح سے کھانی جائز ہے۔ اب سوال ایک، جواب دو۔ تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ قرآن مجید کی اس آیت کو سمجھیں کہ اب سوال تھا کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، وہ کیا خرچ کریں، لوگ پوچھتے ہیں، اور یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کیا خرچ کریں۔ فرمایا کل، آپ ان کو جواب دے دیں، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرنا چاہو، جو شے بھی خرچ کرو، کوئی پابندی یہاں نہیں ہے، تحدید نہیں ہے، اللہ نے حد مقرر نہیں کی۔ جو صدقات نافلہ ہیں ان کی مستحب چیزیں، اگر آپ اپنی خوشی سے کوئی صدقہ کرنا چاہیں، اس کی کوئی مخصوص حد، منیمم حد، کم از کم حد مقرر نہیں ہے، کوئی بھی شے آپ اللہ کے نام پر خرچ کر سکتے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، مفاہیم احادیث ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ چاہے ایک کھجور صدقہ کر کے، تو کوئی بھی صدقہ آپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ اللہ کے نام پر دے سکتے ہیں۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کل ما انفقتم، بھائی جو بھی خرچ کرو گے، من خیرن، مال میں سے۔ اب یہاں پر مال کو خیر کا لفظ بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کی یہ اسٹڈی آپ یاد رکھیں، قرآن میں جہاں بھی خیر کا لفظ آئے گا اس سے مراد اکثر وہ مال ہوگا۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرنا چاہو مال میں سے، تمہارے مال میں سے جو بھی خرچ ہو وہ درست ہے۔ اب یہاں پر کیا خرچ کریں کا جواب مل گیا کہ جو بھی خرچ کرو، کوئی پابندی نہیں، کوئی مخصوص نہیں کیا۔ یہاں اللہ پاک نے کوئی یہ حد مقرر نہیں کی، بلکہ کیا کہا، خرچ کرو لیکن خیر میں سے۔ اب خیر سے یہاں مراد مفسرین نے لیا کہ مال طیب ہونا چاہیے، پاک مال ہونا چاہیے، جو بھی خرچ کرنا چاہو کرو، حد مقرر نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ مال خیر ہو، مال ہو لیکن اچھا مال ہو، پاک مال ہو، نہ پاک، حرام، ناجائز اور غلط راستوں سے لیا گیا مال وہ اللہ کے نام پر دینے سے قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ پاک جو خود پاک ہے، لأن اللہ طیب، اللہ پاک ہے، ولا یقبل الا طیبا، اور وہ پاک مال کے علاوہ کوئی مال قبول نہیں کرتا۔ یہ آپ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ نے خرچ کرنا ہے، اس خرچ کرنے والی چیز کے بارے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو حلال طریقے سے کمایا، جائز راستوں سے کمایا، اور اس میں کوئی حرام شامل نہیں ہے، چوری، رشوت، ظلم، دھونس، دھاندلی، چلاکی، اس طرح سے آپ نے مال ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کر جو آپ کا حق نہیں تھا، کیا کہیں آپ نے وہ مال تو نہیں جمع کیا ہوا
اور اب اپنی موت یاد آ رہی ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو جی صدقہ کر دو، ایسا صدقہ قبول نہیں ہوگا، نہ اس کا فائدہ ہوگا۔ ہاں اللہ پاک نے فرمایا جو بھی خرچ کرو پاک مال خرچ کرو۔ ہاں آگے اب جواب دے دیا کہ خرچ کن پر کرنا ہے، فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، پہلا حق والدین کا ہے۔ یہاں پر 5 قسم کے لوگوں کا اللہ پاک نے بیان کیا کہ کم کرو خرچ یا زیادہ خرچ کرو، اس کی کوئی حد نہیں، لیکن خرچ کرنا ہے، جو بھی خرچ کرنا ہے مال طیب ہو۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، پہلے حق تمہارے والدین کا ہے، وَالْأَقْرَبِينَ، پھر قریبی رشتہ داروں کا ہے، وَالْيَتَامَى، پھر یتیموں کا ہے، وَالْمَسَاكِينَ، پھر مسکینوں کا ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور پھر مسافر کا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تم جو بھی نیکی کرتے ہو، جو بھی مال خرچ کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں 5 قسمیں اللہ نے بیان کی۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے پاس 1 دینار ہے، میں اسے کہاں خرچ کروں؟ آپ نے کہا اپنی ذات پر، علی نفسک، آپ نے کہا اپنی ذات پر خرچ کرو، پہلے اپنی ضرورت پوری کرو۔ پھر اس نے کہا جی میرے پاس ایک اور بھی ہے، اندی دینار آخر، میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا اندی دینار ثالث، ایک اور بھی میرے پاس دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنے بیٹوں پر، اولاد پر خرچ کرو۔ اس نے کہا جی میرے پاس ایک 5واں دینار بھی ہے۔ آپ نے کہا اس کو اپنے 4تھا دینار بھی ہے، اپنے خادم پر خرچ کرو، اپنے ملازم پر، خادم پر، نوکر پر۔ اس نے کہا ایک 5واں روپیہ بھی میرے پاس دینار ہے۔ آپ نے کہا انت ابصر، تو زیادہ سیاںا ہے، دیکھنے والا ہے، دیکھ سمجھداری کا مظاہرہ کر، جہاں تو بہتر سمجھتا ہے خرچ کر لے۔ یہاں سے ایک بات سمجھنی ہے، قرآن مجید ہم جب پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں اللہ کریم سے یہ تعلیم مل رہی ہے کہ جو بھی تم نے خرچ کرنا ہے فَلِلْوَالِدَيْنِ، وہ والدین پہلے حقدار ہیں۔ اب حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کے بعد بیوی کا حق بیان کیا، تو اب ہمیں سوال بنتا ہے کہ ماں باپ پہلے حقدار ہیں یا بیوی بچے پہلے حقدار ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو ہم اس بات کو اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت دی۔ پہلی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، جسے میں 2 دفعہ پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ یہاں پر صدقات واجبہ کا ذکر نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی بات نہیں ہو رہی، نفلی صدقہ کرنے کی، مستحب۔ آپ کوئی بھی صدقہ کریں، مال دینا چاہیں تو اللہ کے نام پر، تو پہلے دیکھیں کہ کیا کہیں آپ کے والدین محتاج ضرورت مند تو نہیں ہیں، یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو مفسرین کی اکثریت نے یہاں پر یہ زکوٰۃ یا واجب صدقے کی بات نہیں کی، اس لیے کہ اگر واجب صدقہ ہو تو اصول یہ ہے کہ وہ آپ اپنے والدین یا اولاد کو صدقہ، وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک بندہ نہ اپنے والدین کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ اپنی اولاد پر، یہ اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ زکوٰۃ واجب ہے، وہ صرف مستحقین ان کے لیے علیحدہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ ان کا حق ہے۔ یہاں پر صدقہ نفلی صدقہ جسے کہتے ہیں، اپنی خوشی سے آپ کوئی اللہ کے نام پر خرچ کرنا چاہیں۔ ہاں والدین کے لیے یہاں پر ذکر پہلا کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احسان مندی کے لیے، بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے، نیک نیتی کے لیے آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک دکھانا چاہیں تو پہلا حق واجب صدقوں کو چھوڑ کر باقی جو خرچے کرتے ہیں ان میں پہلا حق والدین کا۔ آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا من احق الناس بحسن صحابتی، حضور میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا امو کا۔ اس نے کہا ثم من، پھر تیسرے نمبر پر کون حقدار ہے؟ آپ نے کہا ثم امو کا، پھر تیری ماں۔ پھر اس نے 4تھی مرتبہ پوچھا حضور اس کے بعد 4تھے نمبر پر میرے حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ نے کہا ثم ابوک، پھر تیرا والد۔ یہاں آپ ترتیب دیکھیں کہ اگر آپ حسن سلوک کے لیے، بر کے لیے، احسان کے لیے، بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے اگر آپ کوئی کام کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، خرچہ کریں گے تو والدین پہلے نمبر پر ہیں۔
یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ رہا مسئلہ بیوی اور اس کا زوجہ، تو اس کے بارے میں یہ واضح بات سن لیں کہ بیوی کا جو نفقہ ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ بیوی کو خرچ دینا یہ بہت بڑی اہم بات ہے، یہ خاص بات آج میں کرنے لگا ہوں۔ بیوی کو خرچہ دینا یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اگر آپ بیوی کو خرچ نہیں دیتے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہیں۔ وہ قاضی کے پاس، جج کے پاس، عدالت کے پاس آپ کے خلاف مقدمہ کر سکتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مجرم قرار دے سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثریت اس بات کو پہ عمل نہیں کرتی، ہم لکھ کر بھی دیتے ہیں، نکاح نامے میں بھی لکھا جاتا ہے، اور ہر جگہ جہاں یہ متعدد مفسرین نے، محدثین، فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ بیوی کا خرچہ دینا واجب ہے، چاہے بیوی امیر ہو، چاہے وہ آپ سے خالی امیر نہ ہو بلکہ 10 گنا زیادہ امیر ہو اور آپ اس سے کمزور ہوں مال میں، پھر بھی آپ مرد ہونے کے ناطے آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو جیب خرچ دیں گے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے۔ قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے کس وجہ سے؟ یہ اللہ پاک نے، وہ قوام ہیں، ذمہ دار ہیں اور وہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بیوی پر خرچ نہیں کرتا وہ اللہ کا مجرم ہے۔ وہ معاشرے میں پائی جانے والی جتنی برائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، رولے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، مسائل ہیں، برائیاں ہیں، ان کی وجہ وہ مرد ہے جو اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا۔ یہ آپ بہت ذہن میں بات کو ڈال لیں، اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جھگڑے چل رہے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں یا آپ دائیں بائیں سنتے ہیں، جس بھی مسئلے کو آپ غور سے آپ دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جاتے ہیں تو بات یہی پتہ چلتی ہے کہ میاں اپنے بیوی کو خرچہ پورا نہیں دیتا، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا، اس کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں کرتا۔ اور جب خاوند سے بات کی جاتی ہے وہ کہتے تکو جی کہڑی گل اس ماں آکھی جڑی میں نہیں پوری کی تھی، کرین سارا خرچہ میں ٹورنا جی، انج میں کرنا، اونج میں کرنا۔ یہ باتیں کر کے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ واضح یہ بات ہے اگر بیوی امیر بھی ہے تب بھی اس کے جیب میں خرچ دینا آپ کے اوپر لازم ہے، واجب ہے، اور اس کے ہاتھ میں پیسے دینا آپ کے اوپر واجب ہے، نہیں تو قیامت والے دن وہ آپ کے بارے میں آپ سے پوچھے گی اور آپ سے اپنا حق لے گی۔ اس لیے اب یہاں پر قرآن مجید کی آیت اور حدیث کو سمجھیں کہ بیوی کو خرچ دینا واجب ہے کیونکہ آپ اس کے خامند ہیں، شوہر ہیں، اور وہ واجب علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر کوئی نفلی بات آپ نے کرنی ہے، زائد خرچ کرنا ہے، صدقات و خیرات کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے اوپر خرچ کرنے والے ہیں تو پہلا حق ماں باپ کا ہے۔ یہ آپ بہت کلیئرلی اپنی ذہن کو اس بات کی طرف لے آئیں۔ میں اس کے اوپر بہت ساری مثالیں دینا چاہتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے۔ اب والدین کے لیے واجب کب بنتا ہے خرچ دینا؟ والدین کے لیے بھی واجب بنتا ہے جب والدین آپ کے محتاج ہوں، ان کے پاس مال نہ ہو، غریب ہوں، نادار ہوں، تو پھر آپ کے اوپر والدین کے اوپر بھی خرچ کرنا واجب ہے۔ اور اگر والدین صاحب مال ہوں، ان کو آپ کے مال کی محتاجی، ضرورت مندی نہ ہو، تو پھر ان کے ساتھ احسان کرتے ہوئے، بھلائی کرتے ہوئے، حسن سلوک کے لیے ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے، تحفے دیے جائیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے، اور ان کے کپڑوں کا، ان کی خواہشات کا، ان کے ہاتھ پر مال رکھنا ان کی اکرام کے لیے، ان کی عزت کے لیے آپ کے اوپر لازم ہے۔ ورنہ اگر صاحب مال نہیں ہے تو آپ کے اوپر واجب تو نہیں، لیکن احسان مندی کا، نیکی کا، بھلائی کا، حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلا نمبر اپنے والدین کے لیے لگائیں۔ اسی طرح جو آپ کی اولاد ہے وہ بھی اگر بالغ ہے، صاحب مال ہے، تو آپ اپنی اولاد کے اوپر بھی مال خرچ کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں رہتا کہ جب جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی اور ذریعہ آمدن ان کے پاس آ گیا تو آپ کے اوپر واجب نہیں۔ ہاں اگر وہ محتاج ہیں تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے۔ لیکن عورت جو ہے اس کا معاملہ مختلف، اس کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ والدین محتاج ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے، محتاج نہیں تو واجب نہیں۔ اولاد اسی طرح محتاج ہیں، غریب ہیں، آپ کے اوپر واجب ہے مال خرچ کرنا۔ اگر غریب نہیں،
محتاج نہیں، مالدار ہیں، کمائی کرتے ہیں، آپ کے اوپر واجب نہیں۔ عورت واحد بیوی آپ کی، وہ واحد خاتون ایسی ہے جس کے اوپر مال خرچ کرنا ہی کرنا ہے، واجب ہے، چاہے مالدار ہے چاہے غریب ہے، یہ آپ کے اوپر لازم ہے۔ اب آخری بات اس پہ کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب اب مسئلہ یہ پیش آ سکتا ہے، یا ہم یہ سمجھ رہے ہیں آپ کی بات سے کہ عورت جو ہے وہ اس کا حق زائد ہو گیا ماں باپ سے، عورت افضل ہو گئی ماں باپ سے، تو یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ویسے گفتگو میں نے اسی طرح کی ہے کہ عورت افضل کبھی نہیں ہو سکتی ماں باپ سے، ماں باپ کی افضلیت بیوی سے ہمیشہ اونچی رہے گی، بیوی ماں باپ سے ماتحت ہی رہے گی، یعنی افضلیت اور زیادہ حقداری ماں باپ کی رہے گی، کیونکہ ماں باپ کو حدیث پاک میں 3 حق دیے گئے، ماں کو، چوتھا حق باپ کو، لیکن جو وجوب ہے، لازم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے نفقہ جو دینا ہوتا ہے بیوی کے لیے وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ عزت افزائی، مقام، مرتبہ، تعظیم وہ والدین کی افضل ہے، لیکن خرچ ماں کے لیے ضروری ہے۔ ایک مختصراً آپ کو واقعہ سنا دوں، حدیث غار بڑی مشہور ہے کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے اور بارش شدید آئی، راستے میں کوئی جگہ پناہ کی نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی جس میں وہ رکتے۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک غار وہ نظر آئی، وہ اس کے اندر چلے گئے اور تیز بارش تھی، طوفان تھا۔ اچانک ایک پتھر نیچے آیا لڑکتا ہوا اور غار کے منہ کے اندر آ گیا اور ان کا غار کا منہ بند ہو گیا، تینوں اندر بند ہو گئے۔ اب تینوں نے پریشانی کا اظہار کیا، اب کیسے کھولیں، تینوں زور لگائیں تب بھی نہیں کھلتا، بہت بڑا پتھر تھا۔ انہوں نے مشورہ کر کے کہا جی اب ہم میں سے ہر شخص جو جو نیکی اس نے اللہ کے رضا کے لیے کی ہے اس کے وسیلے سے خدا سے دعا مانگے، شاید اللہ پاک قبول فرما لے۔ یہاں سے توسل بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نیک اعمال کا توسل بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے جو نیکیاں کی، یا اللہ میرے اس عمل کے صدقے میری یہ بات پوری کر دے۔ تو ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جو چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دن بھر بکریاں چراتا، شام کو وہ آ کر بکریوں کا، بھیڑ بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا۔ ایک دن وہ لیٹ آیا، دیر ہو گئی کسی وجہ سے، تو آیا تو ماں باپ سوئے ہوئے تھے، بیوی بچے جاگ رہے تھے، بھوک سے برا حال تھا۔ تو اس نے دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا اور صبح تک کھڑا رہا۔ بیوی بچے اس کے وہ بھوک سے بلکتے رہے، روتے رہے۔ اس نے کہا نہیں جی، پہلا نمبر ماں باپ کا، اے اللہ اگر میرا وہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو قبول فرما اور اس کا کوئی راستہ کھول دے۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے وہ پتھر پیچھے کر دیا تھوڑا۔ اسی طرح باقی دو نے دعا مانگی، وقت نہیں ہے اس لیے میں اب آیت کا ترجمہ سنا کر آگے چلتا ہوں۔ یہاں بات کیا سمجھ آتی ہے کہ ماں باپ افضل ہیں، اعظم ہیں، ان کا حق اولا ہے، لیکن جو چیزیں آپ کے اوپر واجب ہیں وہ اپنی جگہ رہتی ہیں۔ اب کسی ایک واجب کو ادا کرتے ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ دوسری کو آپ نے غیر اہم کر دیا ہے۔ اب بیلنس بنانا ہے، درمیانہ، بیوی کو اس کا حق دینا ہے، ماں باپ کو اس کا حق دینا ہے۔ معاشرے کی جتنی برائیاں، بیماریاں، رولے، جھگڑے، تماشے ہیں، گناہ ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ آپ بیوی کو پورا حق نہیں دیتے۔ اس لیے آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں اللہ کے نام پر، کل آپ ان کو بتا دیں ما انفقتم، تم جو بھی خرچ کرو، من خیر نیکی میں سے، فللوالدین، پس اپنے تمہارے مال کا حقدار تمہارے والدین ہیں، والاقربین، پھر تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا کہ رشتہ دار پر خرچ کرنے کے 2 اجر ہیں، غیر رشتہ دار کو پر خرچ کرنے کا 1 اجر ہے کہ آپ نے انفاق کیا، صدقہ کیا، اور اگر آپ رشتہ دار کو دیتے ہیں تو 2 آپ کو اجر ملیں گے، ایک صلہ رحمی کا، ایک صدقے کا۔ پھر فرمایا والیتاما، پھر یتیم۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا والد فوت ہو جائے، بالغ ہونے تک وہ یتیم رہتا ہے، جب بالغ ہو جائے گا تو شرعی طور پر وہ یتیم نہیں کہلائے گا۔ تو ایسے بچے جن کے والدین، والد فوت ہو جائے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ والمساکین، اور کہا کہ آپ مسکینوں پر خرچ کرو۔ مسکین بھی ایک آیت میں فقیر کا لفظ بھی ہے، وہ علیحدہ جگہ،
مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی، کم مال ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مسکینوں کو، سفید پوش لوگوں کو خرچ کرو، اور وابن السبیل، اور راستے میں چلنے والے یعنی مسافر جو اپنے وطن سے دور ہے۔ اس کے اوپر بھی یہ بات ہے کہ اگر مسافر اپنے وطن میں مالدار تھا لیکن سفر کے دوران اس کا مال ضائع ہو گیا، پیسے نہیں رہے، اب وہ آپ کے صدقے کا حقدار بن گیا۔ اور آخر میں فرمایا وما تفعلوا من خیر، تم جو بھی نیکی کرو گے، یہاں خیر سے مراد مال خرچ کرنا بھی ہے اور نیکی کرنا عمل خیر بھی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو بھی نیکی کرو گے، جو مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تمہارے اس خرچے کا، اس مال کا، اس نیکی کو خوب کاملاً جاننے والا ہے۔ اب جاننے سے مراد کیا ہوئی کہ اللہ پاک جانتا ہے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے خرچ کیا، قیامت والے دن تمہیں اس کا بہترین اجر عطا کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا پاک ہمیں قرآن و سنت کی ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا